أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں منافقین کی ایک اور بری خصلت کو بیان فرمایا تھا۔ وہ یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کے متعلق خبر ان کو پہنچتی تو بغیر تحقیق کے اس کی تشہیر کر دیتے، اسے آگے لوگوں میں پھیلا دیتے۔ تو اس سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین کے اندر جو ہے یہ چیز تھی کہ وہ فوراً اس کو آگے پھیلا دیتے تھے۔ اس کا قانون اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر یہ بدبخت جو ہے اس خبر کو اللہ کے نبی کی طرف لوٹاتے یا اولی الامر لوگوں کی طرف اس کو لوٹاتے جو اس کو جانتے ہیں، اس کے متعلق ان کو شدھ بدھ ہے، تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے کہ آیا اس خبر کا افشا کرنا، اس خبر کی تشہیر کرنا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اگر مناسب ہوگا تو وہ آپ کو حکم دے دیں گے، پھر آپ اس کو آگے پھیلائیں، لیکن اگر وہ مناسب نہیں سمجھیں گے تو اس کو روک دیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو جو ہے آگے اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اسے پھیلایا جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے جو شیطان کے جال سے بچ سکتے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ ترغیب بھی دی تھی کہ میرے نبی آپ جہاد کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں، باقی لوگوں کے بارے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وحرض المؤمنین، آپ لوگوں کو جو ہے جہاد کی سفارش کر دیں، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں، جہاد کی طرف بلائیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ سے آپ کے نفس کے متعلق پوچھیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کافروں کے ہاتھ کو روک دے گا جو لڑائی کی نیت سے آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بدر صغریٰ جو میدان بدر میں جو ہے مشرکین نے کہا تھا کہ جی ہم وہاں آئیں گے اور تم سے بدلہ لیں گے، احد کے میدان میں ابو سفیان نے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی ہوا کو کھیڑ دیا اور وہ دوبارہ بدر کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا۔ تو اوپر والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کو برانگیختہ کریں اور مسلمانوں کو سفارش کریں جہاد کی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سفارش کا ایک قانون بیان فرماتے ہیں۔ سفارش کی دو قسمیں ہیں، ایک سفارش حسنہ ہے اور دوسری سفارش سیئہ ہے، یعنی بری سفارش اور اچھی سفارش۔ ہر نیک کام کے اندر، اچھے کام کے اندر جو سفارش کی جائے تو وہ اچھی یعنی کہ سفارش ہوتی ہے، اس کو سفارش حسنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو کہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں، کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ نمبر دو، جائز امور کے اندر سفارش ہو، ناجائز کام کے اندر سفارش کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نمبر تین، وہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس منصب کا اہل بھی ہو، اگر نااہل آدمی ہے اس کی سفارش کر کے آپ اس کو اس منصب کے اوپر فائز کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر چار، مسلمانوں کی اعانت اور مسلمان کی مدد کا یعنی نیت ہو کہ میری سفارش سے کسی مسلمان کی مدد ہو جائے اور کسی مظلوم کا اس کو حق مل جائے۔ اور یہ بھی سفارش کر سکتے ہیں کہ کوئی ظالم ہے اس کو سفارش کریں کہ یہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہو، اس کو ظلم سے روکنے کی سفارش، یہ بھی سفارش حسنہ ہے۔ اور اس طرح پھر آگے یہ پوری یعنی کہ پھر اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں کہ جو کام بھی یعنی کہ اچھے کام زمرے میں آئے گا، پہلی بات تو یہ کہ نیت اچھی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ رضائے الہی مقصود ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کا فائدہ مقصود ہو، نقصان مقصود نہ ہو، اور چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان امور کے اندر یا ان سزاؤں کے اندر جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، مثلا اگر چور کے اوپر چوری ثابت ہو گئی اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اب اگر کسی نے یہ سفارش کی تو یہ سفارش بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، ایسی سفارش قطعاً کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اب جس نے مجھے جرم کیا ہوتا ہے
وہ مجرم تو جو ہے آرام سے دندناتا ہوا سفارش کے زور پہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے بے گناہ کسی کو اٹھا کر جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اور عام جو مجرم ہوتا ہے وہ بیچارہ جو ہے عام نکل کے جیل سے باہر گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ معاشرے کی یعنی کہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ جب اس قسم کے لوگوں کی سفارش ہوگی اور اس قسم کے لوگوں کو آگے لایا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من کان محدثا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مجرم کی عادی مجرم کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ مارتا ہے اس کو سب سے زیادہ ہیرا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ایسے ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑا اس نے کارنامہ انجام دیا ہے، اور بیچارے مظلوم جو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا، نہ کوئی ان کی سنوائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، اور جس شخص نے سفارش کی اور اچھی سفارش کی، نیکی کے کاموں میں سفارش کی، تو اس کے لیے بھی لہو نصیب منہا، اس سفارش کے اندر اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا اس کام کرنے والے کے لیے ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کے کام کی طرف سفارش کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کرنے والے کو ملے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بیچارہ، اس کا کہیں کام اٹکا ہوا ہے، اور آپ نے وہ بیچارہ مظلوم آپ کے پاس ہے کہ جی آپ کی چونکہ وہاں تک پہنچ ہے، آپ کی وہاں دعا سلام ان کے ساتھ، تو آپ میری یہ سفارش کر دیں۔ اب اگر آپ نے سفارش کی، اس بندے کا وہ کام حل ہو گیا، جائز کام تھا، اور وہ بالکل بندہ بھی یعنی کہ مستحق تھا، تو آپ نے سفارش کی، آپ کو اس بندے نے وہ کام کر دیا، تو جتنا ثواب اس کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دیں گے۔ تو یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ جوڑا ہوا ہے ایک دوسرے کو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور حکم دیا کہ آپس میں نیکی اور یعنی کہ تقوی کے راستے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، برائی کے اندر نہیں کرنا ہے۔ اب کسی کی برائی میں سفارش کرے کوئی، تو یہ بری بات ہے کہ جی ایک مثال کے طور پہ ایک چور تھا، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، آپ سفارش کریں گے جی چلو اس دفعہ تو جو غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کرے گا جی، چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اب اسی طرح کوئی ہادی جو چور جو قاتل ہے، اس نے قتل کیا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، آپ چونکہ وزیر تھے، آپ کو اللہ نے منصب عطا کیا تھا، آپ نے اپنے اس منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی سفارش کی، کہا جی چلو اس دفعہ تو ہو گیا آئندہ نہیں کرے گا۔ بھائی وہ جو مرنے والا بیچارہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے خون کی یعنی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ابھی ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا جب رویہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے لاٹھی، پھر معاشرہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں جی، اپنی بھینس اور اپنی لاٹھی کے پھر مستاق بن جاتی ہے کہ پھر ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی ہانک رہا ہوتا ہے، کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جائز امور کے اندر اور مستحقین اور قابل جو اہل لوگ ہیں ان کی سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نااہل اور جو منصب کے اہل نہیں ہے ایسے لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ آج دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن کل قیامت میں پتہ چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس بندے کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کرو، اس نے سفارش کی دی اور اس کی سفارش سے جو ہے یہ فلاں منصب پہ گیا اور اس نے لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کے مال کو کھایا، لوگوں کے پیسے کو کھایا، اور جو ہے بیت المال کے خزانوں کو تباہ و برباد کیا، خرد برد کیا، اب اس کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ مجرم کی حیثیت میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اور جس نے بری سفارش کی، کسی برے کام کی سفارش کی، تو اس کو بھی اس کے اندر اتنا ہی حصہ ملے گا، کیونکہ گناہ کے اندر جتنا یعنی کہ گناہ کرے گا وہ، اب کسی نے کہا کہ جی سفارش کر دی کہ یا فلاں بندے کو مار دو، ٹھیک ہے، اب اس بندے نے مارا تو وہ مارنے والے کے ساتھ یہ بھی شریک ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے قتل میں کسی بندے کے منہ سے صرف ایک لفظ، ایک کلمہ نکل جائے، ایک کلمہ اگر نکل جائے تو قیامت کے دن وہ بھی قاتلین کے ساتھ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سخت معاملات ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو لیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کے احکامات کو ہم بالکل سمجھتے نہیں، اسے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو، کس کی سفارش کر رہے ہو، کس کی نہیں کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو، تمہارا کیا ارادہ، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنائے، اور برے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے، اور ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی بچنے کی اس کی ترغیب دیں۔ اور پیچھے چونکہ جہاد کے متعلق تھا، تو جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
لوگوں کو یہ سفارش کر رہے تھے کہ جہاد کے میدان میں نکلو، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، منافقین بدبخت جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے جہاد سے روکنے کی سفارش کر رہے تھے کہ جہاد میں جاؤ گے بیوی بچے جو ہیں آپ کے رہ جائیں گے، آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ مال دولت یہ منصب یہ سب چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی، آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے سفارش کر کے لوگوں کو جہاد سے روکتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سب کو وہاں حصہ ملے گا، جس نے نیک سفارش کی اس کو بھی اور جس نے بری سفارش کی اس کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نیک سفارشات اور نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے کا معاون بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك۔